شبہ سوال دور حاضر میں علماء کے القابات۔ دور حاضر میں علماء کے القابات کے بارے میں تو عجیب تشویش پائی جاتی ہے اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ سے نیچے تو کوئی پیر ہی نہیں رکھتا ہے۔ علاماؤں کی کتنی کثرت ہے، علامہ فلاں علامہ فلاں، ہر دوسرا تیسرا آدمی علامہ ہے۔ فقیہ دوران، غزالی وقت، رازی وقت، جامع المعقول والمنقول، شہنشاہ خطابت اور شیخ الاسلام اور قائد ملت اسلامیہ اور اسی طرح شیخ العربی والعجم، اس بیچارے نے اپنی زندگی میں نہ عربی بولی ہے نہ لکھی ہے اور پھر بھی شیخ العربی والعجم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی اسلام یہ اعتدال کا دین ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے کہ ایک شخص وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے اور آپ اس کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جھوٹی تعریفیں کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اکثر یہ جلسوں میں اسٹیج سیکریٹری صاحب، اسٹیج سیکریٹری سارا وقت ضائع کرتا ہے اور ہر کسی کی تقریر پر تبصرہ بھی فرض سمجھتا ہے اور کسی کی تعریف میں جس عالم کو دعوت دیتے ہیں آسمان و زمین کی قلابی ملا دیتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی کی اتنی تعریف کرنا حد سے زیادہ یہ حقیقت میں اس کی توہین ہے، بلکہ اس کو گالی دینا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین و یہود کی صفت، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ تو ایک طرف اگر اسٹیج سیکریٹری یہ غلو کرتا ہے، اور عجیب بات ہے یہ صرف جو ہے نا دینی جلسوں میں پروگراموں میں یہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ علماء مدارس کے دینی جلسوں کے علاوہ باقی جلسوں میں، حکومتی جلسوں میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ سادہ سا کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب بیان کریں گے۔ اور عرب میں بھی یہ نہیں ہوتا ہے۔ عرب میں کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں فضیلت الشیخ یا سماحت الشیخ، اتنا کہہ دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ اکرام اس کے بعد اسلاف میں یہ چیز بالکل نہیں تھی۔ یہ تو عجمیوں کی پیداوار ہے، یا عجم نے ایسا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے تو اسی کے بارے میں کہا ہے نا، ذرا سی بات تھی بڑھا دیا اس کو اہل عجم نے ذیب داستان کے لیے۔ فلاں مولانا صاحب بیان کریں گے، بس اتنی بات کافی ہے، لیکن عجم کو تو ذیب داستان کے لیے کچھ چاہیے نا۔ تو ایک طرف تو یہ غلو کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ علماء بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اشتہار میں ان کا بڑا نام لکھا جائے، اگر ان کا نام چھوٹا لکھا جائے تو تب بھی وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تقریر کے دعوت کے وقت بڑے بڑے القابات سے نہ پکارا جائے، اتنے بڑے بڑے القابات کے ایک ٹرک بھی اس کو نہ اٹھا سکے تو پھر بھی حضرت صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر جلسے میں اس کو صدر نہ بنایا گیا تب بھی ناراض ہوتا ہے، بھئی جلسے میں صدر کہاں سے آ گیا، جلسے میں صدارت کی کیا ضرورت۔ اسٹیج سیکریٹری جاہل کبھی کسی عالم کو کہہ دیتے ہیں محسن انسانیت۔ بعض علماء کو یہ کہا گیا ہے، اس پر علماء حق کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے، انہوں نے وہی رد کیا کہ آپ غلط کہہ رہے۔ محسن انسانیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بھئی ہم لوگ مسلمان ہیں اور پھر اہل علم ہے، اس غلو سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ اس لیے تو فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو۔
اہل کتاب سے مراد اہل علم ہے. اہل کتاب سے یہ مراد نہیں ہے کہ جن کے انتخابی نشان کتاب ہے. مانا اے علماء، اے مولوی، غلو مت کرو اپنی دین میں. تو کسی کے حد سے زیادہ تعریف کرنا یہ تو اس کی توہین ہے، حقیقت میں اس کی توہین ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو تعریف سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی بہت زیادہ تعریف کی تو آپ نے فرمایا قطعت عنق صاحبک ویحک، قطعت عنق صاحبک، تیرا ناس ہو. آپ نے تو اپنی ساتھی کی گردن کاٹ دی جھوٹی تعریف سے. پر اگر آپ کو تعریف ہی کرنی ہے تو کہو میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں، ولا ازکی علی اللہ احد، اور اللہ کے سامنے میں اس کی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اپنی پاکیزگی، یہ تو یہود کا کام ہے. بڑے بڑے القابات، نحن ابناء اللہ و احباء، یہ بھی یہود کا طریقہ کار رہا ہے. اہل علم کو چاہیے کہ اپنے جلسوں کو، اپنے پروگراموں کو نام و نمود سے، ان جھوٹی القابات سے پاک کیا جائے اور پاک کرے، اور اس میں برکت آئے گی. اگر کوئی اسٹیج سیکریٹری جاہل کسی عالم کی اس طرح بے جا تعریف کرے اور زمین آسمان کی قلابیں ملائے، اس کو چاہیے کہ اس کو وہی ٹوکے اور وہی اس پر رد کرے.